السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج مبارک کے ساتھ کل میں جرمنی ہیمبرگ میں ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا. وہ کہنے لگے جناب آج کل احمدیوں کے خلاف بڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. ڈاکٹر اسرار صاحب کی پہلے بات سنتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، کچھ اس پہ بھی بات چلے گی. اسی زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا. غلام احمد قادیانی نے ایک دعوتی خط لکھا کابل کے حکمران. اب میں بھول رہا ہوں کہ وہ امیر دوست محمد خان تھے یا امیر عبد الرحمان خان تھے. ان دونوں میں سے کسی کے سامنے وہ خط پہنچا. جیسے کہ حضور نے خطوط بھیجے تھے قیصر کو، کسریٰ کو، تو اس کو بھی شوق چلایا کہ میں بھی تو اب نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں، تو مجھے پڑوس کا ملک جو ہے افغانستان، وہاں کے بادشاہ کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے. جب وہ خط وہاں پہنچا ہے تو امیر کابل نے اسی خط پہ 2 الفاظ لکھ دیے اور واپس کر دیا. الفاظ کیا تھے؟ این جا بیا، یہاں آؤ ذرا اور یہاں آ کر تم دعویٰ کرو نبوت کا. یہ تم انگریز کی چھتری تلے بیٹھے ہوئے دعوے کر رہے ہو، انگریز کے سائے تلے جو ہے، اور انگریز جو ہے تمہیں سپورٹ کر رہا ہے. تم نے جہاد کو جو ہے ختم کر دیا. دین کے لیے حرام ہے اب دوستوں قتال، حرمت ہے قتال. انگریز کو اور کیا چاہیے تھا؟ گلیڈسٹن نے، جبکہ وہ وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، اس نے کہا تھا اپنے پارلیمنٹ میں قرآن کو لہرا کر، جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ تو جہاد اور قتال کی بات کرتی ہے. تو ان کو اور کیا چاہیے تھا کہ اگر کوئی اس قتال کو ختم کر دے، منسوخ کر دے، اور مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کو نکال دے، تو اس سے بڑی اور کیا خدمت ہوگی. لیکن یہ کہ اگر تمہیں یہ دعوت دینی ہے تو ذرا یہاں آؤ، ایجاب یہاں آ کے یہ دعوت دو مجھے، تاکہ تمہارے 14 چمک روشن ہو، تمہیں معلوم ہو کہ اس دعویٰ کرنے کا مطلب کیا ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اس ملک میں 1974 میں جو فیصلہ ہوا قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار پانے کا، وہ واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی مبارک فیصلہ تھا. اس کے لیے تحریک جو اٹھی وہ بھی بہت ہی عمدہ تھی، بہت پرامن تھی، بہت منظم تھی. مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائد تھے. کوئی سیاسی لیڈر جو ہے اس میں نمایاں نہیں تھا، خالص دینی تحریک تھی. پھر اس وقت ہمارے ہاں حکمران ذوالفقار علی بھٹو، حالانکہ خالص سیکولر ذہن کا آدمی، اور قادیانیوں نے اسے سپورٹ کیا تھا 1970 کے الیکشن میں. قادیانی سمجھتے تھے وہ تو ہمارا اپنا آدمی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں لیکن بہترین طریقے سے، جس پر اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا، پارلیمنٹ کے ذریعے سے فیصلہ کر رہا. کوئی آرڈیننس نہیں تھا، کوئی حکم جو ہے، فرمان جو ہے وہ ایشو نہیں ہوا تھا، پارلیمنٹ کے ذریعے سے. اور پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں کہ موقع دیا گیا کہ قادیانیوں کے سربراہ بھی آ جائیں، لاہوریوں کے سربراہ بھی آ جائیں. یہ دونوں سیکٹ جو ہے قادیانیت کے، پہلے قادیانی تھے، اب وہ ربوائی ہیں، ربوے والے ہیں. لاہوری جیسے پہلے لاہوری تھے، آج بھی لاہوری ہیں. ان دونوں کے سرکردہ لوگوں نے آ کر وہاں پر اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر بیانات دیے اور کہا، کھل کر کہا. ناصر احمد اس وقت جو ہے خلیفہ تھا ان کا، مرزا طاہر احمد کا غالباً بڑا بھائی مرزا ناصر احمد. انہوں نے کہا ہم نبی مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی کو ہم نبی مانتے ہیں، ڈنکے کے چوٹ کا. لہذا اس کے بعد پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا یہ غیر مسلم ہے، اور صحیح فیصلہ کیا. لیکن یہ فیصلہ ادھورا ہے. یہ بات آج میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، اسے نوٹ کر دیجیے. قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے. وہ فتنہ جوں کا توں پنپ رہا ہے، جوں کا توں پھیل رہا ہے، جوں کا توں وہ اپنے سرطان کی جڑیں پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اور ویسے یہ کہ عالمی سطح پر انہیں بڑی سرپرستی حاصل ہو گئی ہے. پوری دنیا جو ہے، مغربی دنیا، وہ ان کی سرپرستی کر رہی ہے. لیکن یہ کہ اندرون ملک بھی اس فتنے کا کلا قبا اگر ہو سکتا تھا تو صرف اس وقت جبکہ اس فیصلے کا جو قانونی اور منطقی تقاضا ہے وہ بھی پورا کیا جاتا، اور وہ یہ کہ مرتد کو قتل کی سزا دی جاتی. اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے. وہی میں نے آپ سے عرض کیا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کیوں قتال کیا گیا؟
اور جتنے بھی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے انہیں کیوں قتل کیا گیا ہمیشہ اسلام کی تاریخ میں؟ لہذا مرتدین کی سزائے قتل جب تک نافذ نہیں ہوگی اس فتنے کو کوئی غضب نہیں پہنچے گا، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں، مظلوم کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ وہ سارے شرائط چاہے آپ آرڈیننس نافذ کر لیں، لیکن ان کے جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ مسجد کی شکل نہیں بنا سکتے، ماڈل ٹاؤن میں ایک بڑی کوٹھی کے اندر ان کا جمعہ ہوتا ہے، ان کی عیدیں علیحدہ ہوتی ہیں، وہ سارے شاعر اسلامی کو استعمال کر رہے ہیں، اور الٹا مظلومیت جو ہے اس کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ جیسے دنیا میں یہودیوں نے ہولوکوسٹ کی مظلومیت کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھا ہوا ہے۔ ہم جو چاہے ظلم کر لیں نوع انسانی پر، ہمیں کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ ہم نے اتنا بڑا ظلم سہا تھا۔ ہولوکوسٹ ہمارے 60 لاکھ آدمی جرمنوں نے ختم کر دیے تھے، تو اب اگر 8-10 لاکھ مار دے فلسطینی یا کوئی اور عرب یا اور مسلمان تو کون سی بڑی بات ہے؟ اسی طرح قادیانیوں نے مظلومیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور ان کو کوئی غضب نہیں پہنچا ہے جب تک کہ قتل مرتد کی سزا یہاں نافذ نہیں کی جائے۔ اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس روز میں یہ فیصلہ ہوا ڈکلیئر ہو جاتا ساتھ ہی۔ اب تک کے جو قادیانی ہیں آج کے اس تاریخ سے فیصلے سے پہلے وہ تو اقلیت قرار پائیں گے، انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس فیصلے کے نفاذ کے بعد جو شخص بھی قادیانیت اختیار کرے گا اس پر قتل مرتد کی سزا، اس کی حد جاری کی جائے۔ آخری شریک جی ناظرین، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب، میں نے اس لیے آج ان کی یہ آڈیو سنائی، کچھ ہمارے دوست بھی ہمیں ویڈیو آڈیو بھیجتے رہتے ہیں ان کی، تو مجھے یہ کہیں سے ملی تھی، مگر آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی، میں نے بھی پہلے سنی ہوئی تھی، میں نے سوچا اس پہ کچھ آج بات کی جائے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں تک انہوں نے جہاد کی بات کی اور افغانستان کی بات کی، ان کے لیے مختصر سا جو لوگ بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اس وقت بار بار سوشل میڈیا پہ، کہ افغانستان میں کتنے سالوں سے جہاد چل رہا ہے، اور میں کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو ان کی حالت اس وقت ہے، اس وقت بھی ان کے لیے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جہاد تو انہوں نے کیا، اب جہاد کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب ساری دنیا کے سامنے وہ ہاتھ پھیلائیں اور کہ ہماری مدد کریں، ہم لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ہم میڈیسن نہیں ہمارے پاس کوئی قوانین نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور اس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت سے ممالک جو ہیں ابھی بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے، پاکستان جیسے ملک سے بھی کچھ امداد جا رہی ہے۔ یہ حالات ہے جس کا میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جہاد کا نتیجہ ہے جو آج افغانستان میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ مختصر میرا خیال آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اس بات کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک انہوں نے کہا کہ خط لکھا گیا، دیکھیں اسلام کا پیغام جو ہے وہ پہنچانا ہر احمدی پہ فرض ہے، جو حقیقی مسلمان ہیں ہم لوگ، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ لوگوں کو دعوت دیں، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ ایک عام گھر والا ہو۔ آپ نے دیکھا یورپ میں اس وقت یا دنیا کے دوسرے ممالک میں، وہاں پہ ہر گھر میں یہ باقاعدہ لوگ قربانی کرتے ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، لوگوں کے گھروں تک اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یہ تو اس وقت کی بات کر رہے ہیں، مگر آج بھی آپ کو اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ یہ کام ہوتا نظر آئے گا۔ افریقہ کے بادشاہ ہیں، کینیڈا کے بادشاہ ہیں، اب صدر آج کل اس کو جہاں صدر ہوگا یا وزیر اعظم ہوگا، بادشاہ نہیں ہوگا، تو وہاں اسی کو بادشاہ گنا جاتا ہے، تو سب کو دعوت دی جاتی ہے، کسی کو خط کے ذریعے دی جاتی ہے، کسی کو اپنے پروگراموں میں بلا کے بتایا جاتا ہے کہ ہم احمدی ہیں، ہمارا طریقہ کار یہ ہے، اور جو حقیقی اسلام ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ جہاں یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ بتایا کہ بین الاقوامی طور پر ان کو شہرت ملی ہے، تو جب آپ غور کریں کہ بین الاقوامی طور پر جو ترقی یافتہ ممالک ہے انہوں نے ہر چیز میں ترقی کی، آج بھی آپ دیکھ لیں مسلمانوں پہ جو حالات ہیں یا مسلمانوں کی جو حالت ہے، کوئی ایسی ترقی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔
آج بھی جو مسلمان ہیں وہ یورپی ممالک سے مدد مانگتے ہیں. کل ہی بات ہو رہی تھی ہماری ایک جگہ پہ سعودی عرب کے بارے میں، تو وہاں پہ جو ٹرین ہے انٹرسٹی ایکسپریس جو جرمنی میں بھی چلتی ہے، تھوڑی اس کی شیپ تبدیل کر دی ہے، یا وہاں کا جو اسٹیشن ہے مین مکے میں جو مدینے میں، وہ بھی جرمن کمپنی نے بنوایا. ہمارے ایک انجینئر ہے، کل انہوں نے مجھے یہ بھی انفارمیشن دی، میرے علم میں بھی تھا مگر کل انہوں نے مزید مجھے کھل کے بات بتائی. مقصد یہ ہے کہ جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پہ احمدیوں کو اتنی عزت ماشاءاللہ دی جاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پرامن لوگ ہیں. اب اگر ڈاکٹر صاحب کی بات کرے، جو ڈاکٹر اسرار صاحب ہے، نام تو ڈاکٹر آج اس دنیا میں نہیں ہے، مگر تعلیم کے ساتھ ساتھ کاش ان کو یہ بھی سمجھ ہوتی کہ آپ کو کسی نے بھی حق حاصل نہیں دیا کہ کسی کو آپ قتل کریں. ایک بریک کا کہا جائے، بریک کے بعد اسی پہ بھی بات جاری رہے گی، جڑے رہے ہمارے ساتھ. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر. اچھا، جس طرح یہ فرما رہے تھے کہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا، بھٹو صاحب ان کی نظر میں بڑے عظیم لیڈر تھے، مگر جو بھٹو صاحب کا حال ہوا اس پہ بے شمار ہم بھی پروگرام کر چکے ہیں اور لوگوں کو بھی علم ہے کہ اگر بڑا انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا تھا تو پھر مولویوں کو تو انہیں ہاتھ پہنانے چاہیے تھے. ساری جتنی ان کی عمر تھی، ساری عمر کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی ایسی ذمہ داری دیتے کہ اور بھی اس طرح کے فیصلے کرتے. لیکن یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو خدا تعالیٰ کی جماعت ہوتی ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے خاص فضل ہوتے ہیں. یہ لوگ جو دنیا والے ہوتے ہیں یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے ظاہر ہے مکمل زور لگایا. بڑا ایک اور انہوں نے چیز بتائی، بڑا پرامن 74 میں پرامن تحریک چلی. لو جی، پرامن تحریک یہ تھے کہ احمدیوں کے گھر لوٹ لو، احمدیوں کو شہید کر دو، احمدیوں کو جہاں بھی ہو مالی نقصان دو، ملک چھوڑنے پر مجبور کر دو، اور دکانیں لوٹ لو، کاروبار لوٹ لو، احمدیوں کے ساتھ بائی کاٹ کر لو. یہ پرامن تحریک جو ڈاکٹر اسرار صاحب بتا رہے تھے پوری دنیا کو پتا ہے. میرا حال اس میں بھی کافی سوشل میڈیا پہ آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں. میں نے مختصر سا ذکر اس لیے کیا کہ ان کے نزدیک جو پرامن چیزیں ہیں وہ یہ ہے. اچھا، پھر یہ جو ڈاکٹر صاحب ہے انہوں نے جو احمدیوں کی ترقی کی وجہ بتائی کہ یہ مظلوم پیش کرتے ہیں. دیکھیے، ہم پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مگر دنیا کو پتا ہے کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے پاکستان. آپ کے سامنے بی بی سی کی رپورٹ آئی ہے. کوئی احمدیوں نے تو نہیں بی بی سی کو جا کے کہا کہ ہمارے بارے میں ایک رپورٹ شائع کرو. آئے دن کوئی نہ کوئی ٹی وی چینل بھی اس پر بات کرتا رہتا ہے. ہم لوگ تو نہیں جا کے ان کو کہتے نا. ہاں، جو ہمارے جو سوشل میڈیا یہ چل رہی ہے پروگرام، اس پہ ہم اپنا بتاتے ہیں کہ یہ پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ جس طرح ظلم ہوتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے. مجھے ابھی بھی مختلف ممالک سے لوگوں نے کچھ کاغذات بھیجے ہوئے ہیں، میں ابھی ریسرچ نہیں کر سکا. اس میں یہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے جھوٹی FIR درج کی گئی، کسی پہ کوئی الزام لگایا گیا، لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں. اور ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس وہاں پہ سب کچھ تھا. یہ نہیں کہ کاروبار تھے اچھے ان کی زندگی ایک زبردست زندگی چل رہی تھی، مگر مذہب کے لیے انہوں نے کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے ان کا ہاں میں ہاں نہیں ملائی. اب جس طرح کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ اور بھی لوگ آگے پروگرام کر رہے جو مشورے دے رہے ہیں احمدیوں کو، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو احمدی ہیں، وہ جو مخلص احمدی ہیں، وہ کسی طرح بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. جو حقیقت ہے وہی حقیقت ہے. یہ چیزیں آپ لوگوں کو نصیب ہوئی ہوئی ہیں کہ وقتی طور پہ گدے کو ہی باپ بنا لینا. اور آپ نے دیکھا پاکستان میں اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، اور ان کا اثر ہندوستان میں بھی جا چکا ہے، یعنی کہ یہ صرف پاکستان میں. ناظرین، میں آپ کو ایک چیز میں بتا دیتا ہوں کہ جہاں تک انہوں نے کہا کہ جو جھوٹا نبی ہوگا وہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کا انہوں نے ذکر کیا، تو آپ کے علم میں ہوگا واقعی وہ قتل کر دیے گئے یا اپنی موت مار گئے یا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ان کو سزا دی. مگر یہاں پہ بھی ان کو غلطی لگ رہی ہے.
آج ایک اگر نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جھوٹا دعویٰ کرتے تو پوری دنیا میں آپ کو احمدی نظر نہ آتے. ہر جگہ پہ احمدی موجود ہے. جہاں بھی چلے جائے, کسی ملک میں بھی چلے جائے, افریقہ چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, کینیڈا چلے جائیں, جرمنی چلے جائیں, انگلینڈ آ جائیں, ہالینڈ چلے جائیں, سوئٹزرلینڈ چلے جائیں, کہیں پہ بھی چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو ہر طرف ایسے لوگ ملیں گے. اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ترقی ماشاءاللہ کر رہے ہیں. میں نے کئی دفعہ ان چیزوں کا ذکر کیا. آپ جرمنی کی پارلیمنٹ دیکھ لیں, انگلینڈ میں دیکھ لیں, امریکہ دیکھ لیں, کینیڈا دیکھ لیں, آہستہ آہستہ لوگ سامنے آ رہے ہیں. جب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایماندار ہیں, محب وطن ہوتے ہیں, تو وہ پھر خود بخود لوگ ان کی طرف کھینچے آتے ہیں. یہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کی نشانی نہیں ہوتی. ان کو لوگ آج ایک جھوٹے آدمی کو تو ووٹ نہیں دیتے, وہ آپ کے پاکستان میں دیتے ہیں کیونکہ وہاں دنیا جھوٹوں کی. آپ خود اس پہ کہتے ہیں, آپ نے خود کہا. آج دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, انہی کی تقریر ایک تھی میرے پاس, مجھے اب یاد آیا, تو اس میں یہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ سب سے جو بدبخت قوم ہے وہ پاکستانی ہے. یہ خلاصہ تھا, الفاظ ان کے کچھ اور تھے. تو ایک طرف یہ کچھ فرماتے ہیں لوگ, ایک طرف کچھ فرماتے ہیں. بندے کو بات ہے وہ کرنی چاہیے. جس پارلیمنٹ کی یہ بات کر رہے ہیں اس پارلیمنٹ کی جو عزت اور احترام عوام کی نظر میں تھا, بھٹو صاحب کی یہ بات کر رہے ہیں, وہی بھٹو صاحب تھے جن کو پھر ایک کتے کے روپ میں لوگ اٹھا کے کندھوں پر لیے پھرتے تھے اور جوتے مار رہے تھے, ان کو کہہ رہے تھے, ساتھ شراب پلا رہے تھے جعلی طور پہ, جو بھی وہ پتلے بناتے ہیں. تو یہ پرانے لوگوں کو ان چیزوں کا علم ہے. تھوڑا سا چلو اور وسیع کر لیتے ہیں مضمون کو. بھٹو صاحب کی نسل کی اگر حالت دیکھ لے, آج بھی سوشل میڈیا پہ ان کے پتہ نہیں پوتے ہیں, وہ جو حالت ان کی پیش کی گئی, جس طرح وہ ڈانس کر رہے ہیں, جس طرح وہ بازاروں میں پھر رہے ہیں, بازاروں میں ان کی جو حالت ہے, یہ ان کی نسل کی حالت بھی آپ دیکھ لے. جو لوگ بڑے کہتے ہیں جناب کے احمدی جو ہیں وہ غلط جا رہے ہیں, لیکن جن لوگوں نے احمدیوں کے خلاف غلط فیصلے کیے ان کی نسل کا آج حالت دیکھ لیں. ان کی نسل آپ کو جس طرح ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کی حالت دیکھنے کو ملے گی, آپ سوچ نہیں سکتے. بلاول کی بات کر لیں, آج تک لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں لڑکا کہ لڑکی ہے, لوگ اس کا مذاق اڑاتے. کسی اور سیاسی بندے کی بات کر لیتے, چھوڑ دے بلاول کو. جو لوگ اس وقت آپ کی نظر میں تھے کہ بڑا انہوں نے ایک اہم فیصلہ کیا, بڑا کارنامہ کیا, جس طرح آپ نے بتایا کہ پرامن طریقے کے ساتھ وہ تحریک چلی, اسی طرح آپ کی نظر میں وہ پارلیمنٹ بھی بڑی متقی ہوگی, بڑی پرہیزگار ہوگی, بڑی وہ ہوگی, اپنا دیندار ہوگی. تو ان کی حالت ذرا خود آپ کتابوں سے نکال لیں, ان کی ہسٹری نکال لیں, ان کی جو سوچ تھی, ان کی جو اوقات تھی, شرابی, کبابی, زانی جو وہاں پہ پارلیمنٹ بیٹھے تھے, ان کی نسلوں کی آج حالت دیکھ کہاں گئی, کیا بنا ان کی نسلوں کا. اگر پاکستان میں آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ اتنے متقی تھے, اتنے پرہیزگار تھے, اتنے اچھے لوگ تھے, تو پاکستان تو ایک میرا خیال ہے کہ ایسا ملک ہونا چاہیے تھا جو دنیا کے لیے نمونہ پیش کرتا, اسلام کے لیے نمونہ پیش کرتا. آپ لوگ ہی کہتے ہیں وہاں پہ, آپ کے علماء کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو چھوڑ چکے, ہم اسلام کو بول چکے. آپ لوگوں کے بے شمار ایسے ویڈیو کلپ آتے ہیں آپ سوشل میڈیا. تو یہ لوگ جو آ کے یہاں پہ بتاتے ہیں کہ ہم بہت اسلام کے ٹھیکیدار ہیں, ہم بڑے دیندار ہیں, ان کی اپنی حالت ہے. پر آپ غور کریں کہ ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں, جو ایک تقریر میں یہ کچھ کہتے ہیں, دوسرے میں کچھ کہتے ہیں, ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ کہاں سے بات شروع کرنی, کہاں سے ختم کرنی. ناظرین, آج اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں, نظر دوڑا لیں, تو ان کے بقول کے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, تو احمدیوں کو کیوں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ان لوگوں کو پتا ہے کہ احمدیوں سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے, اور اسلام بھی اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے. آپ کے علم میں ہوگا, میں نے کئی دفعہ یہ بتایا کہ ایسے ایسے علماء جن کو یورپین ممالک ویزا بھی نہیں دیتے, ان کو اپنے ملک میں داخل بھی نہیں ہونے دیتے. اس کی وجہ یہی ہے, ان کو پتا ہے کہ ہمیں, اب اگر کسی کو پتا ہو کہ اس سے کوئی ڈر خطرہ نہیں, تو وہ کون یہ ملک کا پھر ویزا دے دے. نہیں, اپنے ملک میں تو یہ بڑے بڑے وہ کنگ بنے ہوئے ہیں, فنے خاں بنے ہوئے, مولانا فضل الرحمان جیسے بھی, مگر یہ ممالک ان کو
اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتے، اپنے سوال خانے میں بھی نہیں آنے دیتے۔ یہ عزت احترام ان لوگوں نے پایا۔ دوسری طرف اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل جو احمدیوں کے، اگر احمدیوں کے سربراہ کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو عزت اور پروٹوکول دی جاتی ہے، میرا ہر سوشل میڈیا پہ بھی اس کی ویڈیو آپ کو مل جاتی ہے، MTA پہ بھی مل جاتی ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ احمدی جھوٹے ہیں تو پھر اتنی عزت احترام پوری دنیا میں کیسے؟ ایک سوال ان کا یہ بھی تھا کہ یہ یہاں پہ آ کے آپ دعویٰ کرو۔ اب یہ کوئی سوال تو نہیں بنتا نا، جہاں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جہاں اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے انسان کے لیے، وہیں بھی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی جو بھی نبوت ہے، مسیح موعود ہے، اس کا اعلان کرنا ہوتا ہے، کیونکہ پرامن جگہ سے یہ آغاز کیا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کئی لوگ اس پہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی جو جماعت احمدیہ کے چوتھے سربراہ تھے وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں، ہجرت کا اسلام نے بھی اجازت دی ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ امن نہیں ہے، وہاں پہ سکون نہیں ہے، تو آپ کو ہجرت کا حق حاصل ہے، اس میں کون سی پرابلم؟ نہ جی ایک بات آج اور آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تھوڑی سیاسی صورتحال پہ بات کریں۔ آج کل نواز شریف پہ بھی بڑی سیاست چل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جناب پاکستان آئیں گے، ہم لے کے آئیں گے، وہ لے کے، میں نے کوئی 1 مہینہ 1.5 مہینہ یہ پروگرام بھی کیا تھا کہ یہ واپس نہیں جائیں گے، جب ان کا دل چاہے گا یہ واپس جائیں گے۔ اور جو لوگ یہاں پہ پاکستانی ہمارے میڈیا پہ آ کے باتیں کر رہے ہیں، یا تو بہت نادان ہے، یا ان کو سمجھ نہیں ہے، یا ان کے پاس کوئی موضوع نہیں ہے کہ اس پہ بات کرے۔ اب ان کی سچائی کی، ان کی یہ لیڈروں کی حالت ہے کہ عمران خان صاحب ہوں یا دوسرے بھی لوگ ہوں جو ان کی مخالف پارٹی کے، وہ ان کو یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جھوٹ بول کر ملک سے گئے ہیں۔ ان کو پاکستان جب انہوں نے چھوڑنا تھا تو ڈرامہ کیا گیا، انڈر پریشر کیا گیا میڈیا کے ذریعے، اور پھر اسی میڈیا کو استعمال کر کے یہ روز نیا نیا کوئی ڈرامہ چلتا ہے۔ یہاں کوئی کہہ رہا ہے وہ فلاں فیکٹری میں افتتاح کے لیے چلے گئے، کوئی کہتا ہے یہ ایئرپورٹ نہیں آ سکتے۔ میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، کسی نے سفر کرنا ہو تو اس کے لیے 100 راستے ہوتے ہیں، مگر میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ یہ نہیں جائیں گے، ویل چیئر ہے اس پہ بھی لوگ چلے جاتے ہیں جنہوں نے جانا ہو، یہ تو چلتے پھرتے ہیں، یہ ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، کوئی ان کے لیے پرابلم نہیں ہے۔ اور صرف یہ کہ جناب ہم ان کو لے کے آئیں گے، ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں جاتا ہوں لے کے آتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں یہ کروں گا۔ جب یہ وہاں پہ تھا تو اس وقت آپ نے کون سا تیر مار لیا، کون سا پہاڑ گرا لیا، کیا کر لیا؟ اچھا اس کی بیٹی وہاں پہ ہے، اس پہ آپ نے کون سا تیر مار لیا، یہ بتائیں مجھے۔ آگے یہاں پہ لوگوں کو لیکچر دینا کہ امیر و غریب کے لیے ایک ہی قانون ہے، مگر وہاں کہاں پہ قانون ہے یہ بھی بتایا کرے نا ساتھ، کہاں کون سی عدالت میں، کس جگہ پہ، کس ادارے میں وہ قانون ہے۔ عمران خان صاحب یہ بھی لوگوں کو بتائیں۔ آگے آپ یہاں لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں بڑی جدوجہد کر رہا ہوں، میں بڑا 30 مار خواہ ہوں، اور ایک بات یا 2 باتیں لے کے اسی پہ 3-3.5 سال آپ نے گزار دی۔ جو لوگوں کے مسئلے مسائل تھے وہ حل نہیں ہوئے، وہ ان کی مشکلات دور نہیں ہو سکی۔ آپ نے جو سیاست چمکائی، اب یہ سارا کچھ آپ کرونا پہ ڈال دیں گے کہ کرونا کی وجہ سے ملک ترقی نہ کر سکا، مگر یہاں یورپی ممالک ہے، ٹھیک ہے کرونا کا اثر ان پہ بھی ہوا ہے، مگر سسٹم تو چل رہا ہے، یہاں پہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ اگلے 5 سال ہمیں مل جائے، یہی کہتے کہتے تو آپ کو کم سے کم تھوڑی بہت بنیادی طور پہ پاکستان کی حالت ٹھیک کرنی چاہیے تھی۔ 1-2 ادارے ٹھیک کر دیتے، پولیس وغیرہ ٹھیک کر دیتے، مگر وہ بھی نہیں ہو سکی۔ اب کرونا پہ سارا کچھ ڈال کے تو اپنا آپ کو پھر بچا لینا کہ ہم جناب بچ گئے۔ آپ کے وزراء ہیں وہ اس پہ جو ٹائم ضائع کرتے ہیں، نواز شریف کی سیاست پہ ہر وقت لگے رہتے ہیں، اگر وہ سچے دل سے عوام کی خدمت کرتے، اس طرح توجہ دیتے، آپ کے بیانات سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے بتائیں؟ نواز شریف کے خلاف آپ کے وزیر آ کے بیانات دیتے ہیں وہاں پہ مسالے لگا کے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں چھوٹا سا واقعہ بتا دوں، ایک ہمارا کاروبار تھا، تو ایک مخالف نے بھی وہی بزنس شروع کیا، اور وہ
سیکھا بھی ہم سے. تو جو میرے ساتھ والے تھے میں ان کو کہا کہ دیکھیں اچھا وہ ان کے اوپر بہت ٹائم ضائع کریں, اپنے کام پہ کم کریں اور ان پہ زیادہ نظر رکھیے. میں نے ان سے ایک دن بات کی میٹنگ میں, میں نے کہا دیکھیں ہمیں اپنا جو کام ہے اس پہ بزنس پہ اس پہ توجہ دینی چاہیے. میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کافی عرصے کے سے زیادہ ان کے جو معاملات ہیں ان میں زیادہ ٹائم دیتے ہیں کہ وہ کیسے آگے نکل رہے ہیں, کیسے یہ کام کر رہے ہیں, آگے نہ نکل جائے, پیچھے نہ رہ جائے. تو یہ وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ تھوڑی بہت ہی نظر رکھیں. آپ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مکمل طور پہ اب اپنا ٹائم ضائع کر کے تو سارا ان کے پیچھے پڑ جائیں. تو یہ چیز بھی ہے کہ دیکھیں آپ کو عمران خان صاحب آپ کے وزراء کو بجائے اس کے کہ وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ آپ کے بس میں نہیں ہے یہ سب کچھ, یہ بھی آپ کو میں بتا دوں. وہ اس لیے نہیں بس میں کہ نہ تو عدالتیں جو حالت ہے وہاں پہ وہ آپ کے کہنے پہ کوئی فیصلہ کرے گی, اور نہ آپ کے پاس ایسے کوئی وکلاء ہے زبردست قسم کے کہ وہ ایسے ثبوت پیش کریں گے ان کے خلاف, کیونکہ ان کے پاس دولت ہے, پیسہ ہے, وہ آپ کے ہر بندے کو خرید سکتے ہیں. کوئی بھی بندہ آپ ان کو دے دے, جتنی دولت انہوں نے لوٹ مار کی ہوئی ہے ملک کی وہ خرید سکتے. یہاں پہ آپ کو اس کے سامنے ایسے ایسے لوگوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے جن کو شام کا کھانا نصیب نہیں ہوتا, تو ان کے اکاؤنٹ میں پاپڑ والا چھاپڑی والے کے وہاں کیا کسی کو نظر نہیں آتا. تھوڑی سی اگر یورپ کی بات کر لیں تو یہاں آپ کو جو بھی لوگ بینکوں میں جاتے ہیں اتنے اب تو سخت ہو گئے کہ وہ پوچھتے ہیں جناب یہ آپ انگلینڈ میں 10-20 ہزار پاؤنڈ بینک میں لے کے جائیں وہ آپ سے سوالات کریں گے, ٹیکس آفس حرکت میں آ جائے گا, کیش لے کے آئیں آپ پیسے. کوئی ٹرانسفر ہی آپ دوسرے ملک میں کرتے تھے تھوڑی بڑی تو اس سے بھی پوچھ گچھ شروع ہو جاتی. ایئرپورٹ پہ 10,000 یورو سے زیادہ آپ کے پاس ہو تو پکڑے جائے تو وہ بندہ جو ہے اس کی انکوائری شروع ہو جاتی. یہ نہیں کہ صرف وہ کسٹم والے کرتے ہیں, وہ ٹیکس آفس والے بھی کرتے ہیں کہ یہ انکم ٹیکس والے کہ یہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آ. مگر ہمارے یہاں ایئرپورٹ پہ آئے دن آپ نے دیکھا لوگ جی پیسے لے کے جا رہے تھے پھر آزاد گھوم رہے. یہ بتانے کا مقصد آپ کو یہ کہ ان کے پاس پیچھے کافی طاقتور لوگ ہیں, وہاں پہ آپ کے قوانین بے بس ہو جاتے ہیں, سب کچھ بے بس ہو جاتا ہے. یہ تھوڑی سی سیاسی صورتحال بھی آپ کو بتا دی. ایک بہت اہم چیز ناظرین وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ پروگرام کرتے ہیں, اشتہارات دیتے ہیں, اور پھر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ہم کسی کے مسئلے کے ذمہ دار نہیں. اگر آپ دیکھیں کسی ٹی وی چینل پہ کسی کا اشتہار چل رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس ٹی وی چینل کو آپ فون کرنا شروع کر دیں اور انہیں بتانا شروع کر دیں کہ جناب یہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی بزنس کیا یا ہم نے ان سے کوئی چیزیں منگوانی تھی, پیسے بھیجی ہیں تو یہ ہوا گیا وہ ہو گیا. میں نے اس پہ بڑے عرصہ پہلے بھی کچھ میرا خیال ہے کہ 2-4 ماہ بھی پہلے یا 6 ماہ پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ ہر خبروں میں دیا تھا کہ ہم کسی کے لین دین کے ذمہ دار نہیں, اور یہ آپ نے خود طے کرنا ہے, خود آپ نے انکوائری کرنی ہے. ہمارا اس میں کوئی لین دین نہیں ہوتا. کوئی ہمیں کہے گا ہمارا کیونکہ چینل وہ بھی ہم فری دے دیتے اس کا اشتہار اور پیسے بھی نہیں لیتے, مگر ہمیں لوگ جو فون کرتے ہیں ان کے لیے بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ ہمیں نہ فون کیا کریں, خود ان کے ساتھ جو بھی آپ کے تعلقات ہیں جس طرح بھی ہے اور ان کے ساتھ خود نپٹے, ہمیں اس میں نہ لائیں. ایک اور چیز کا اضافہ کر دو, کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ پروگرام کیے تھے, کچھ ہمارے ٹیم کا حصہ بھی تھے, اب وہ نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ ہم نے بھی کسی کے دل میں نہیں دیکھا کہ اس کے دل میں کیا ہے اور باہر کیا ہے. اگر وہ بعد میں کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے تو اس کے ہم بھی ذمہ دار نہیں. ہمیں اگر کوئی فون پہ کہے گا کہ میں احمدی ہوں تو میں یہ نہیں اس کو کہہ سکتا کہ آپ احمدی نہیں ہیں یا مجھے کوئی حق حاصل نہیں. اگر وہ اسلامی طریقے کے ساتھ اور اخلاقیات کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کرتا ہے تو اب میں کون ہوتا ہوں جا کے اس کی انکوائری کرتا رہا. ہمارے پاس یہ اختیارات بھی نہیں کہ ہم ہر بندے کی کوئی انکوائری کریں. ایک ہمارا سوشل میڈیا چینل ہے, اس پہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور آ کے پروگرام میں اگر وہ اچھے طریقے کے ساتھ ہمیں کچھ احمدیوں کے بارے میں بتا رہی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو روکنے والے, جب ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے, جو احمدی ہے تو اس کے بارے میں ٹھیک کہہ رہے, اپنے بارے میں اب ہر گھر میں کیا حالات چل رہے ہیں ہمیں علم نہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہے نائمرز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ. کل پھر ملیں گے نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں.